ہمارے دماغ میں ایک اندازے کے مطابق 10 بلین نیورون موجود ہیں اور ہمیں نظر آنے والی ساری سائنسی ترقی کے لیے انسان نے ابھی تک مجموعی طور پر اپنے دماغ کا صرف 10 میں سے ایک حصہ بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی بھی دماغ کی کتنی طاقت استعمال میں لائی جا سکتی ہے اور کیا کچھ ممکن ہے۔ ایک چونٹی کے دماغ میں صرف 7,000 نیورون ہوتے ہیں اور وہ ان کے سہارے چلتی پھرتی ہے، کھانا کھاتی ہے اور اپنی جسامت سے 10 گنا بھاری اور بڑی چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا سکتی ہے۔ آپ نے اکثر چیونٹیوں کو ایک قطار میں چلتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ اصل میں چیونٹیوں کی سونگھنے کی قوت انسان سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کو سونگھ کر اس کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں اور چلتے چلتے اپنے پیچھے ایک خاص قسم کے کیمیائی اجزاء کے بادل نما بخارات بچھاتی چلی جاتی ہیں، جن کی خوشبو سونگھ کر دوسرے آس پاس کی چونٹیاں بھی ایک قطار میں کھانے والی جگہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر ایک چونٹی 7,000 نیورون کے ساتھ اور ایک شہد کی مکھی اس سے کچھ ہزار زیادہ نیورون کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے تو انسان 10 بلین نیورون کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل بات دماغ کو استعمال کرنے کی ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے دماغ کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتے، خاص طور پر بعض اوقات ایسی باتوں پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر نہ سوچا جائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں محسوس کرنے کی قوت ایک حد تک مقرر کر دی ہے۔ مثلا آپ سننے کے لیے صرف ایسی آوازیں سن سکتے ہیں جو 10 اور 60 ڈیسی بل کے درمیان ہوں۔ ان سے کم یا زیادہ طاقت والی آواز کو دماغ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ قوت سماعت اتنی اچھی یا تیز ہوتی کہ ہم 10 ڈیسی بل سے بھی کم کی آوازیں بھی سن سکتے تو ہماری زندگی عذاب بن جاتی اور کمرے میں بیٹھے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی آوازوں کے علاوہ زمین پر رینگتی ہوئی چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کی آوازیں بھی ہر وقت سنائی دیتی رہتی۔ اسی طرح ہمارے جسم میں دل کی آواز اور آنتوں میں کھانے کی آواز بھی سنائی دیتی، حتیٰ کہ ہر وقت آوازوں کا اتنا ہجوم ہوتا کہ ہماری توجہ متواتر بدلتی رہتی اور ہم یکسوئی سے کوئی بھی کام نہ کر پاتے۔ اسی طرح اگر ہماری دیکھنے کی صلاحیت ضرورت سے زیادہ بہت تیز ہوتی تو سوچے کہ ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آنے لگ جاتی اور ہماری توجہ ہر وقت منتشر ہوتی رہتی۔ ہم تو پانی کا گلاس بھی نہ پی سکتے کیونکہ اس میں موجود ہزاروں جراثیم ہمارا منہ چڑھا رہے ہوتے۔ کھانا کھاتے وقت ہمیں کھانے سے زیادہ جراثیموں کی شکلیں نظر آتی، گویا کہ ہم ہر وقت انہی غیر ضروری چیزوں میں الجھے رہتے اور کوئی کام نہ کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی غیر ضروری آوازوں یعنی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، اپنی ترجیحات کا نئے سرے سے جائزہ لیں اور صرف ان چیزوں پر دھیان دیں جو ہمیں مایوس نہ کریں بلکہ ہمارا حوصلہ بڑھائیں تاکہ آپ کی طاقت ضائع ہونے سے بچی رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والے لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ذہنی بے چینی میں مبتلا ہو کر کمزور ہونے لگتے ہیں اور آخر کار واقعی بیمار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لگائیں، اس سے آپ اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ اپنی طاقت کو اپنے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے بچا کر رکھیں۔ اب یقین کیجئے کہ میں رکشے والوں کی بڑی سے بڑی زیادتی پر بھی خاموش رہتا ہوں۔ ان کی غلطی ہونے کے باوجود کئی دفعہ ان سے معذرت بھی کر لیتا ہوں۔ ایسا کر کے مجھے سکون ملتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ رکشہ چلانے والا کسی مجبوری کے تحت ہی رکشہ چلانے کے مشکل مرحلے سے گزرتا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی، تیز برستی بارش ہو، وہ آپ کو رکشہ چلاتے ہوئے نظر آئے گا۔ وہ کبھی سواریوں سے کرائے پر الجھتا ہے اور کبھی ٹریفک سارجنٹ کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے۔ سڑکوں کا دھواں اور شور اور اپنے گھر کے چولہے سے لے کر بچوں کی جائز خواہشات پوری نہ ہونے کی پریشانی اسے ہر لمحے بدحال کرتی رہتی ہے۔ آپ غور سے اس کا چہرہ پڑا کریں، اس کے چہرے پر آپ کو کہیں عزت نفس مجروح ہونے کے نشان نظر آئیں گے تو کہیں معاشی بدحالی کے غم کے نشان۔ وہ ہار ہار کر تھک چکا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر اس سے کوئی کمزور شخص جس پر وہ روب جھاڑ سکے تو اسے بہت تقویت ملتی ہے۔ اگر کہیں وہ کسی گاڑی والے پر روب ڈال سکے تو اس کے دل کو کافی تسکین ملتی ہے، کیونکہ وہ گاڑی والوں کی ظالم نگاہوں کا ہر وقت سامنا کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اسے کوئی کمزور نظر آنے لگے تو وہ ساری کسر نکال کر فاتح بن جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میرے اس عاجزانہ رویے سے اس کی انا کو تسکین مل جائے تو میرے لیے بھی باعث تسکین ہوگا۔ اسی طرح جب کبھی میں سڑک کے کنارے کھڑے پھل بیچنے والوں سے کچھ خریدوں تو عام طور پر میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ پھل خریدنے سے پہلے ان کے نرخ ہرگز کم نہیں کرواتا اور پھل والے سے کہتا ہوں کہ اپنی مرضی کا صاف ستھرا پھل دے دے۔
مجھے معلوم ہے کہ میری اس شعوری سادگی کے باوجود کبھی وہ کم تولتا ہے، کبھی پھل اچھا نہیں دیتا اور کبھی پیسے زیادہ لے لیتا ہے، لیکن میں پھر بھی یہ مہنگا سودا خوشی سے کر لیتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ دھوپ میں سارا دن کھڑا رہنے کے بعد لوگوں کی چپتی باتیں سن کر اگر وہ اپنے خیال میں مجھے لوٹ بھی لے گا تو کتنا لوٹ لے گا۔ مجھے پھل والے کی چالاکی دیکھ کر تسکین ہوتی ہے، کیونکہ ایسے موقع پر میری وجہ سے اسے جیتنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ زندگی میں جان پوچھ کر ہارنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں لڑکپن میں ہی ان لوگوں کے سامنے بیگی بلی بن جایا کرتا تھا جو سائیکل یا موٹر سائیکل کے پیچھے اپنی بیوی کو بٹھا کر گھوم رہے ہوتے تھے۔ اگر ٹریفک کے معاملے میں یا کسی اور وجہ سے ہمیں کوئی تنازع ہو جاتا تو میں جان بوجھ کر بزدل بن جاتا، کیونکہ میرا ایسا کرنے سے اس شخص کو اپنی بیوی پر یہ تاثر قائم کرنے کا موقع مل جاتا کہ وہ مرد ہے۔ میرے اس رویے سے ایک تو بات بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، اور دوسرا خواتین کے احترام کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا تھا۔ ہاں، اگر آپ کی ٹکر کا آپ سے ٹکرانے کی کوشش کرے تو ضرور مقابلے پر آ جائیں، جنگ غرور کے خلاف لڑا کریں، بے انصافی اور ظلم سے متصادم ہوا کریں، اس میں بھی بڑا مزہ ملتا ہے۔ میں شدید گرمیوں میں کبھی دفتر سے گھر آتے ہوئے گاڑی کا اے سی کچھ دیر کے لیے بند کر دیتا ہوں، اور بجائے سیدھے راستے سے گھر جانے کے گاڑی کسی گنجان اور رش والے علاقے میں بھی لے جاتا ہوں، جہاں کبھی کبھی گھنٹوں رش میں پھنس کر مجھے ٹریفک کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال میں پھنسا ہوا دوسرے پھنسے ہوئے لوگوں کے تاثرات دیکھتا رہتا ہوں۔ جسم کو جلا دینے والی گرمی کی شدت سے نڈھال ہوتے ہوئے میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ اوروں کا بھی مجھ جیسا ہی حال ہو رہا ہوگا، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ میں تو صرف ایک دن کے لیے اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، جبکہ دوسروں کا تو یہ معمول ہوتا ہوگا۔ رس سے کسی طرح نکلنے کے بعد جب میں گاڑی کا اے سی ایک بار پھر سے چلاتا ہوں تو یقین جانیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہونے لگتی ہے کہ اس ذات پاک نے مجھے کس قدر نوازا ہے۔ انسان بھی کتنا ناشکرا ہے، اسے عنایتوں کی قدر صرف اس کے کھو جانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ میں اب بھی لنگڑا کر چلتا ہوں اور زیادہ چل بھی نہیں سکتا، لیکن جب سے میں ڈاکٹر بنا ہوں مجھے معاشرے میں کچھ مقام حاصل ہو گیا ہے۔ لوگوں کی نظر میں شاید میں کسی قابل ہو گیا ہوں اور کسی کے کام آ سکتا ہوں، اس لیے اب لوگ میری ٹانگوں کی طرف نہیں بلکہ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ بھی اپنے اندر جب کوئی صلاحیت پیدا کر لیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو نہیں بلکہ کھلتے ہوئے چہرے تک اپنی نظریں محدود کر لیا کریں گے۔ سوچئے تب آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔